لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحدي الظالمین۔ سورہ بقرہ 124 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب خلیل کو امتحانوں پر امتحان میں مبتلا کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ارشاد ہے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء، دنیا میں سب سے زیادہ امتحان آزمائش انبیاء کرام پر آئے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد حسب درجات۔ تو انبیاء میں ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ پر امتحانوں پر امتحان آئے ہیں، جس کا تذکرہ کچھ قرآن مجید میں، کچھ احادیث مطہرہ میں جس کا تذکرہ ہے۔ رب نے فرمایا کہ ابراہیم کا امتحان لیا گیا اس کے مالک نے، اور ابراہیم نے ان عہدوں کو پورا کیا، اللہ کی امیدوں کے مطابق اترے اور عہد معاہدے پابند ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے تسلیم خم کر دیے، فَأَتَمَّهُنَّ، کمال درجے کی اتمام اور کمال تک پہنچے۔ تو پھر اللہ نے اس کو خوشخبری سنا دیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تمنا کی، اللہ میرے اولادوں میں سے بھی امام بنا دے۔ قال لا ینال احدی الظالمین، تیرے سارے اولاد جو ہے امام نہیں بن سکتے، ہاں تیرے بہت سارے اولاد امام ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کی معرفت میں، غور میں، فکر میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس نے جب آنکھ کھولیں عراق کی سرزمین میں، نمرود کے دور میں، لوگ کو صنم پرست ہیں، بت پرست ہیں، اور ستاروں کے پجاری ہیں، شمس و قمر کے پجاری ہیں، اس دور میں اللہ نے اس کے دل و دماغ کو توحید کے لیے کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ بڑے دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ قوم سے ٹکرایا، وقت کے نمرود کو بھی للکارا، اس سے مناظرے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے اپنے طاقت کے ذریعے بتوں کو توڑ کر تہس نہس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ رب کی نام کو بلند کرنے کے لیے قوم اور قبائل کے ساتھ نبر آزما ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک بہت بڑی مشکلات کے ساتھ اپنے آپ کو پیش خیمہ بنانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے دیکھا ہمارے معبودوں کو کس نے توڑ پھوڑ کیا، کہا سرزمین میں ایک ابراہیم نام کا لڑکا ہے، ان کا دشمن ہے۔ انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، لوگوں نے جمع کیا، ابراہیم تم نہیں کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تم جن کو پوچھتے ہو انہیں سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ جب جواب نہیں بنی، دلیل برہان ان کے پاس ہے نہیں، تو جاہلوں کا کام یہی ہے، دہشت گردی پھیلانا، اپنے طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کرنا۔ اس کو اگر چھوڑ دیا تو ہمارے لیے بہت بڑے مشکلات کا سامنا ہو گئے۔ پورے وادی کو بھر دیا آگ سے، لکڑیاں جلا جلا کے، جہاں سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا، منجنیق کے ذریعے اس میں پھینک دیا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، آگ بھرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی آمد ہے کہ کوئی مدد کی ضرورت ہے، ابراہیم فرما رہے ہیں رب کا آرڈر ہے تو کر گزرو،
اگر رب نے کوئی آرڈر تمہیں جاری نہیں کیا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ آج ہم کافروں سے مدد لیتے ہیں، کمزور لوگوں سے مدد لیتے ہیں، ناجائز طریقے سے غیر اللہ سے بھی مدد لیتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جو اس کو پسند ہے وہ زہ نصیب کی بات ہے، اگر مجھے جلا دیتا ہے اس کے نام پر یہ بھی جامع شہادت کا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر آگ میں پھینک دیا، کتنا صبر کا مقام ہے۔ آگ میں پھینک دیا اور اس نے یہی کہا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جب بندہ اللہ کا بن جائے اللہ ہی اس کا حامی و ناصر ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے اللہ پر بھروسہ کر لی اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور ہم نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، ہواؤں کو نہیں بھیجا، بارشوں کو نازل نہیں کی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ آگ کا جو گڑھا ہے کام جلانا ہے اس کو ٹھنڈا کر دی، اتنا ٹھنڈا نہ ہو کہ سردی سے زمہریر بن جائے، سلامن سلامتی والا آگ بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ دنیا کفر حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ابراہیم آرام سے بیٹھا ہوا ہے، رب کی طرف سے غیبی غذائیں مل رہی ہیں، سکون سے بیٹھا ہے۔ یہ سارا معجزہ دیکھنے کے باوجود پھر بھی لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے آپ نے دیکھا کتنے زلزلے بپائے، کتنے سیلابیں ہم نے دیکھے اپنی ان سرزمینوں میں، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زمینیں تباہ ہو گئی، خاندان مٹ گئے ہیں، کوئی رشتہ دار بہت سارے ختم ہو گئے، چند لوگ رہ گئے، پھر بھی اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر جب دیکھا قوم ملک وطن سب اس کا دشمن ہے، سب کو خیر بات کہہ دیں، یہ تیسری آزمائش ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، قوم قبائل چھوڑ کر اپنے وطن عزیز چھوڑ کر ہجرت کرنا۔ یہ اس آدمی سے پوچھو جس کو ملک بدل کر دیا جائے تو پھر کیا گزرتی ہے۔ رشتہ داروں کو خیر بات کر دیا، ہجرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ عراق کی سرزمین سے نکل کر شام کی سرزمین میں پہنچتا ہے، اور پھر شام کی سرزمین سے ہوتے ہوئے پھر مصر سے ہوتے ہوئے مکہ معظمہ تک بھی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے آب ہو گیا، سنگلاخ پہاڑوں میں جہاں کوئی آبادی نہیں، سبزیاں نہیں، ان سب کی طرف چلنے۔ سبحان اللہ۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں رب کے نام پر نکل رہا ہوں، اللہ ہی میرے لیے راستہ ہموار فرما دے گا۔ اور التجائیں کرتے ہیں، اللہ قوم نے تو دھتکار دیا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا، رب ھب لی من الصالحین۔ یوں تو میں بوڑھا ہوں لیکن تو اپنے ہاتھ سے مجھے میرے میراث کا سلسلہ جاری کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور رب نے بڑھاپے میں ہاجرہ سے اسماعیل اور سارہ کے ذریعے اسحاق عطا کی۔ سبحان اللہ۔ بڑھاپے میں، اور بڑھاپے کی جو اولاد ہوتی ہیں ماہرین اس کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں بیٹے ایسے صابر اور شاکر اور نبی کے میراث پر نبی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ ان کی دعائیں قبول فرما دی۔ اور دعا بیٹا پیدا ہونے کے بعد کہا یہ تم نے ہم سے مانگا تھا، ہم نے دیا ہے، ہمارے راستے میں قربان کر دو، اللہ لے جاؤ۔ مکہ کی بے آب و گیا، نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ انسان ہے، نہ چرن پرن ہے، کچھ بھی نہیں۔ محبوبہ بیگم کو اور بیٹے کو دعائیں کر کر کے مانگنے کے بعد اس کو اللہ نے جو ہے سبحان اللہ مکہ کی سرزمین میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، مگر بچوں کو کہیں دور جا کے پھینکنا صحراؤں میں آسان نہیں ہے۔ بیگم ہاجرہ کہنے لگی کس کے نام پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کے نام پر۔ اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب بڑے ہو گئے اور اللہ نے کہا ہم نے دیا، ہمارے نام پر قربان کر دو۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ سبحان اللہ۔ قربانی کا آرڈر آیا ہے، نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، کتنا صابر بچہ ہے، چھری چلا دو، رب کا جو حکم ہے کر گزرے۔ کتنی مطیع فرمانبردار باپ بیٹا ہے۔ اللہ۔ بیوی ہاجرہ بھی بے آب و گیا میں، اسماعیل بھی وہاں پر، رب نے پھر وہاں پر چاہے زمزم کنویں کو عطا کر دیا اسماعیل کو بچانے کے لیے، ہاجرہ کو بچانے کے لیے۔ پھر جب پانی دیکھ لیا باؤنڈری بنانے لگی فوراً۔ بخاری شریف کی روایت ہے رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ ام اسماعیل پر رحم فرما، کاش کی یہ باؤنڈری نہ بناتی تو یہ چلتا بہتا ہوا چشم بن جاتا۔
لیکن آج یہ معجزہ ہے، بہہ تو نہیں رہا مگر یہ چشمہ پھٹ رہا ہے، دنیا بھر جا رہی ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا۔ دنیا کے سب سے عظیم ترین پانی ہے، آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، چاہے زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، کعبۃ اللہ ہے، مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے اجر ثواب، گناہوں کو پاک کرنے کی جگہ ہے، جہاں پر ابراہیم کی، اسماعیل کی قربانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اولادوں کو، بیوی بچوں کو رب کی رضا کے لیے مطیع و فرمان بردار بنا دے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالی، وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے وفاداری کی، پورا حکم پر عمل چلا۔ یہ کون سی وفاداری ہے؟ کسی نے کہا سورہ احزاب کی جو 10 ہدایات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین، وہ ہے بتایا، بعض نے کچھ بتایا، لیکن کسی نے بولا یہ 5 من سنن المرسلین، اس کو بھی پورا کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ 10 سنن الفطرہ ہے، ان میں سے 5 سر میں ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا، بالوں کو درمیان سے ماں نکالنا، اور باقی 5 جسم کے اندر ہیں، ناخون تراشنا اور زیر ناف صاف کرنا، مسلمانی کرنا، اور بغلوں کے بال کی صفائی، استنجا کرنا قضاء حاجت کے بعد۔ یہ سارے انبیاء کی سنت ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں جو فرض ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ بوڑھے ہونے کے بعد 80 سال میں اللہ نے ان کو مسلمانی کا حکم دیا، آپریشن ہو رہا ہے، سبحان اللہ، خود کر رہا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگرچہ حدیث میں سنن الفطرہ میں قص الشارب بھی ہے، بعض روایت میں اعفاء اللحیہ ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، مسواک کرنا ہے، اور غسل البراجم، ناخنوں کے درمیان کی اور دیگر یہ بالوں کی صفائی، یہ سارے سنن الفطرہ میں سے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب نے ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیوں کو بہت پسند کیا، تو امت اسلامیہ پر ابراہیمی تمام سنن الفطرہ ہو یا قربانی ہو، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ اضاحی قربانی ہے کیا؟ سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم کی تاریخ ہے، سنت ہے۔ اللہ ہمیں ابراہیم خلیل اللہ کہ تمام سنتوں پر عمل کرتے ہوئے پاکیزگی، صفائی، ظاہری باطنی، گندگی، شرک، کفر اور جسم کی صفائی کے ساتھ اللہ کی صحیح بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔